الرحیم الحمدللہ کما هو اہلو الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن در نظر وارثان قرآن۔ توفیق خداوند متعال سے سورہ آل عمران کا آغاز بھی ہو چکا۔ آج الحمدللہ جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 تین آیات، ان کا ترجمہ اور انشاءاللہ پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں، ان کے مال و دولت اور اولاد انہیں اللہ سے ہرگز بے نیاز نہیں کر سکتے۔ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں، نہ ان کا مال اللہ سے انہیں بچا سکتا ہے، نہ ان کی اولاد ان کو اللہ سے بچا سکتی ہے، تو یعنی اللہ کے عذاب سے۔ یہ لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں۔ یہ لوگ ایندھن ہیں، خود یہ لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن یہی لوگ ہیں، یہ کافر لوگ۔ آیت نمبر 10، آیت نمبر 11 کا صرف ترجمہ۔ ان کافروں کے بارے میں یعنی اللہ بتا رہا ہے ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہوگا۔ کون سے لوگ؟ یہ جو کافر رسول اللہ کے زمانے میں تھے، رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے ان کا حال بھی، یعنی ان کے اوپر بھی عذاب، ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعونیوں نے حضرت موسیٰ کو جھٹلایا، اور ان سے پہلے کی قومیں جیسے حضرت نوح کی قوم نے حضرت نوح کا انکار کیا، حضرت ابراہیم کی قوم نے ان کا انکار کیا، حضرت سمود اور عاد کی قوموں نے ان کا انکار کیا، جھٹلایا انبیاء کو۔ تو اللہ کہہ رہے ان کافروں کا حال بھی ان گزشتہ قوموں جیسا ہوگا، یعنی یہ بھی عذاب خدا سے نہیں بچ پائیں گے جس طرح وہ نہیں بچ سکے۔ تو یہ آیت مجیدہ کا ترجمہ۔ آیت نمبر، یہ پہلے دو آیات مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آیت نمبر 12 کی طرف آئیں گے۔ آیت نمبر 10 اور 11۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالی کفار کی ذہنیت اور ان کے انجام کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ ان کی ذہنیت کیا تھی؟ وہ سمجھ رہے تھے ہمارا مال اور ہماری اولاد جو ہے وہ ہمیں بچا لے گا۔ جب ان کے سامنے بات کی جاتی تھی نا کہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے، کہ تم یہ شرک کرتے ہو، بت پرستی کرتے ہو، تم دین خدا کو قبول نہیں کر رہے ہو، اپنی من مانی اور اپنے مرضی، اپنے بنائے ہوئے دین پر عمل کر رہے ہو، تو چونکہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اس لیے تو مشرکین مکہ کہلاتے تھے نا، وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اس لیے ہمارے گزشتہ دروس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے، ہم نے آیات کی روشنی میں یہ بیان کیا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ، وہ کیا کرتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، صلوات پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وہ حج بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بتوں کے سامنے قربانی بھی کرتے تھے۔ حالانکہ کون تھے وہ؟ مشرک، نمازی تھے، روزے دار تھے، حاجی تھے، قربانیاں کرنے والے تھے، لیکن ان کی یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ قربانیاں کس کے تھیں؟ یعنی شرک کی بنیاد پر تھیں۔ شرک کرتے، خدا کو بھی مانتے اور اپنے بتوں کو شریک بناتے تھے خدا کی بارگاہ میں۔ تو لہٰذا یعنی وہ ان کا حج، ان کے روزے، ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں، یہ جو ساری تھیں ان کی اپنی رسم و رواج کے مطابق تھیں، تو انبیاء کی تعلیمات کے مطابق نہیں تھی، دین ابراہیمی کے مطابق نہیں تھی۔ تو جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز، روزہ، حج پڑھنا یہ بھی کافی نہیں ہے ہمارے نجات کے لیے، جب تک نبی اور آل نبی کی تعلیمات کے آئینے میں نہ ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم تو یہ تو بندہ بڑا نمازی ہے،
فلاں بندہ بڑا حاجی ہے، فلاں بندہ بڑا روزے دار ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اس نے عبادات بجا لائی ہیں وہ شریعت اسلامیہ کے طرز پر بجا لائی ہیں یا اپنی من مانی، اپنی مرضی، اپنے رسم و رواج سے. تو اگر وہ اپنی مرضی سے ہیں تو ظاہری بات یہ بدعت کے زمرے میں داخل ہوتا ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. تو لہٰذا یہ جو تھے مشرکین، یہ جو کفار یعنی یہ بھی شرک کرتے تھے، تو ان کی جو ذہنیت تھی اس دور کی، جو رسول اللہ کے زمانے ذہنیت کیا تھی؟ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے، جب ان کو ڈرایا جاتا کہ دیکھو تم شرک کرتے ہو، بت پرستی کرتے ہو، خرافات کی زندگی جیتے ہو، تو پھر کیسے تمہاری نجات ہوگی؟ تو کہتے تھے ہمارا مال ہمیں بخشوا دے گا، ہماری اولادیں ہمیں بچا لیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا یہ پستی ذہنی کی علامت ہے. یہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ تمہاری نجات تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں ہے، حالانکہ وہ مال جمع کرتے تھے، حالانکہ اولاد ان کو بھی وہ اپنے راستے پہ لگائے ہوئے تھے. تو لہٰذا اللہ نے بتایا کہ تم لوگوں کی یعنی یہ جو ذہنی ہے یہ پستی فکر کی علامت ہے. یہ اپنے مال اور اپنی اولاد کو اپنے لیے نجات کا وسیلہ سمجھنا، جبکہ اللہ کے دین کو اپنے لیے نجات کا وسیلہ نہ سمجھنا. اللہ نے ہماری نجات کے لیے جو وسیلہ قرار دیا ہے وہ قرآن ہے یا تعلیمات محمد وآل محمد ہے. ہم اگر اپنے مال پر، اپنی جائیداد پر ان چیزوں پہ ناز کریں تو یہ ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ہمیں اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ یہ تو اللہ نے مشرکین کے بارے میں بتایا کہ مشرکین جو ہیں ان کی پستی فکر یہ ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگاہ کیا، یعنی آیت نمبر 11 میں اللہ نے پھر کہا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ قوم فرعون اور قوم نوح اور قوم ابراہیم، قوم سمود و عاد کی مانند ہیں. یعنی انہوں نے اپنے زمانے کے نبیوں کو جھٹلایا، کتاب خدا کو جھٹلایا. تو اے رسول یہ بھی اسی طرح سے ضدی ہیں، یہ کافر، یہ مشرکین اپنی مانتے ہیں، نہ نبی کی مان رہے ہیں اور نہ قرآن کی مان رہے ہیں. تو ان کا انجام بھی ان جیسا ہوگا جس طرح سابقہ کفار قوموں کا انجام ہوگا، ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. تو لہٰذا ان آیات نے ہم کو یہ میسیج اور پیغام دیا، جو غلطی کل کے کفار اور مشرکین نے کی وہ غلطی ہم نہ کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، یہ قرآن جب پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی کتنی مذمت کی، اللہ نے مشرکین کی کتنی مذمت کی، اللہ نے کفار کی کتنی مذمت کی، اللہ نے گمراہوں کی کتنی مذمت کی، یا اللہ نے مومنین کی کتنی اچھی صفات بیان کی. یہ تو ہم پڑھتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ مشرکین کا ذکر ہے، یہ منافقین کا ذکر ہے، یہ گمراہ لوگوں کا ذکر ہے، یہ مومنین کا ذکر ہے. حقیقت میں یہ قرآن ہم سب کو ایک میسیج دے رہا ہے. یہ قرآن کو الف لام سورہ الحمد کی باب بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک، یہ جتنا بھی تم قرآن پڑھو اس میں یہ نہ دیکھو کہ یہ مشرکین کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ مومنین کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ گمراہ لوگوں کے بارے میں کہا گیا، بلکہ یہ دیکھو اگر تمہارا کن میں شمار ہے. جو مشرکین کی مذمت ہو رہی ہے تم مشرک تو نہیں ہو عقائد کے اعتبار سے. دیکھو اپنے نظریات کو جانچو پڑتال کرو، گمراہ لوگوں میں سے تو نہیں ہو. دیکھو اپنے عقائد کو چیک کرو، اپنے رسم و رواج کو چیک کرو، تم کافروں میں سے تو نہیں ہو. دیکھو تم اپنے رسم و رواج، اپنے طور و طریقوں، منافقین میں سے تو نہیں ہو، یا مومنین میں سے تو نہیں ہو. کن میں سے ہو تم؟ تو اللہ نے مومنین کی کامیابی کا اعلان کیا، متقین کی کامیابی کا اعلان کیا. اگر وہی اوصاف ہیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، نہیں ہیں تو اس سے پڑھ کر اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنا چاہیے. اور منافقین، مشرکین اور کافرین اور گمراہ لوگوں کا ذکر پڑھنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ بنی اسرائیل اور کافر اور مشرک لوگوں کی اللہ نے بڑی مذمت کی ہے، بلکہ یہ کریں کہ یہ دیکھیں کہ جہاں پر ان کی مذمت کی ہے
تو اگر میرے اندر مشرکین، کافروں اور منافقوں والا کردار ہے تو میری بھی ساتھ یہ مذمت ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے یہ جو تمام احکام ہیں قیامت تک کے لیے بیان کیے ہیں، اگرچہ اس دور کے لوگوں کو حاضر رکھا لیکن پیغام حجت بنایا قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے اعمال، اپنے کردار کی طرف توجہ کریں اور پھر اپنی اصلاح کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی۔ تو لہٰذا جو غلطی کل کے کفار و مشرکین نے کی وہ غلطی ہم نہ دہرائیں۔ تو کل کے کفار اپنی نجات کس میں سمجھ رہے تھے؟ وہ سمجھ رہے تھے اپنے مال میں اور اپنی اولاد میں۔ تو اولاد اب کیا کسی کے کام نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ کیا مال بھی کام نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کام آئے گا نا۔ اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں ہم وقف کریں۔ یہ ضرور نہیں کہ ہم کہیں کہ دین آل محمد سکھائیں۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دی ہے، آپ کی وہی اولاد جو با کردار ہے وہ معاشرے میں بہترین مرکز تبلیغ ہے۔ آپ کا بیٹا با اخلاق ہے، لوگوں کو سلام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، با ادب ہے، با کردار ہے، بہترین لوگوں کے سامنے چلتی ہوئی وہ تبلیغ کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمارا کردار اگر ایسا بن جائے ہمیں بولنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، تم لوگوں کو دعوت دین دینے والے بن جاؤ بغیر زبانوں کے۔ یعنی زبان کی بھی ضرورت ہے، چونکہ انبیاء کو جو بھیجا گیا ہے تبلیغ دین کے لیے اس میں زبان کا تعلق ہے، لیکن جو ایک بلند درجہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ لوگوں کو اپنے کردار کے ذریعے سے، جب ہماری بچی، ہماری گھر کی خاتون گھر سے چادر پہن کے نکلے گی، ہمارے علاقے اور لوگوں کی خواتین کے لیے ایک پردے کا پیغام ہے یا نہیں ہے نا؟ اگر ہم لوگ نماز پڑھنے کی طرف رغبت کریں، والدین نماز پڑھیں گے، اولاد کو خود بخود شعور آئے گا، میرے ماں باپ نمازی ہیں تو میں بھی نماز پڑھوں، میرے باپ کے چہرے پہ داڑھی ہے تو میں بھی داڑھی رکھوں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے معاشرے کے حوالے ہم اچھی اولاد کو، تربیت یافتہ اولاد کو حوالے کریں گے تو وہ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے اور مغفرت کا وسیلہ بھی ہے، اور وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ اللہ کی راہ میں ایک اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم مال کو صرف جمع کرنے پہ لگے رہیں یا اولاد کی پیدا کرنے کی فکر ہے، بس اولاد بھی ہو مال بھی ہو، دینی اعتبار سے ہمارا کوئی جذبہ نہ ہو کہ اللہ کے دین کی ترویج ہو یا اللہ کے دین کی کوئی خدمت ہو، تو پھر یہ ہماری فکر، یہ ہمارا راستہ کفار و مشرکین والا راستہ ہوگا۔ ہم نے نام کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن ہمارے اندر وہ فکر اسلامی نہیں ہے جو قرآن ہمیں دینا چاہ رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم صرف مال جمع کرنے اور اولادوں کو پیدا کرنے، ان کے پڑھانے میں اور ان کو اچھا بزنس مین بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، نہ ان کی تعلیم و تربیت کی فکر ہے، نہ ان کے اخلاق کی فکر ہے، نہ ان کے دین کی فکر ہے، یہ فکر وہی کافروں والی ہے۔ وہ بھی صرف کہتے تھے اولادیں ڈھیر ہو جائیں، ہمارے پاس مال بھی جمع ہو جائے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں پہ فخر کریں۔ نہیں، مال ہو جو دین کے کام آئے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے بھی لیے بھی خرچ کریں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، آپ کا واجب ہے، بعض اوقات نان و نفقہ اپنے بچوں کے لیے حاصل کرنا واجب ہے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، جن لوگوں کی آپ کفالت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یا اسی طرح سے یہ اولاد جو ہے وہ دین کی ترویج کا اگر آپ جذبہ رکھتے ہیں تو وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن صرف مال کا طمع ہو، صرف ہمارے اندر جو ہے اولاد کی جو ہے وہ محبت ہو کہ بس مال اور اولاد ہمارے پاس ہوں اور ہم معاشرے میں ایک عزت دار زندگی گزار سکیں، لوگوں میں ہمارا ایک نام ہو، ہمارا ایک مقام ہو کہ فلاں کی بڑی اولاد ہے اور فلاں کا بڑا مال ہے، تو یہ کافرانہ فکر ہے جو اللہ نے قرآن میں مذمت کی ہے کافروں کی، جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ تو لہٰذا اگر ہمارے اندر صرف مال کی اور اولاد کی فکر ہے، آخرت کی نہیں، دین سے محبت نہیں،
تو پھر آئیں جہاں قرآن نے مذمت کی ہے وہاں وارثان قرآن نے بھی مذمت کی ہے۔ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، آپ فرماتے ہیں لَيَجِيئَنَّ اقوام یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگ آئیں گے، مختلف لوگ آئیں گے قیامت کے دن۔ تو اب ہم میں سے ہر ایک فکر کرے کہ کہیں ہم نہ ہوں۔ رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں قیامت والے دن لوگ آئیں گے، وہ کون ہوں گے؟ ہم یہ نہ کہیں کہ کون آئے گا، یہ نہ ہو کہ ہم نہ ہوں، ہم بد نصیب نہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، لہم من الحسنات، ان کے لیے بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، کجبال تہامہ، اور نیکیاں اتنا زیادہ ہوں گی جیسے تہامہ پہاڑ کی مانند۔ تہامہ پہاڑ کہتے ہیں حجاز میں، سعودی عرب میں، یعنی یہ یمن تک بڑی سیاہ پہاڑی، ان پہاڑوں کو جو بلند اور بڑی طولانی پہاڑیاں ہوتی ہیں سیاہ، ان کو تو عرب میں ضرب المثل کے طور پر تہامہ پہاڑ کو بیان کیا جاتا ہے، جو سب سے بڑی پہاڑ شمار ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں کی نیکیاں ہوں گی تہامہ پہاڑ کی برابر وزنی ہوں گی، یعنی اس قدر نیکیوں سے نام اعمال ان کے بھرے ہوئے ہوں گے۔ فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، حکم خدا ہوگا ان نیکیوں سے بھرے ہوئے نام اعمال رکھنے والوں کو جہنم میں ڈال دیں۔ لوگ نیکیاں کرتے ہوں گے، حکم خدا ہوگا انہیں جہنم میں ڈال دو۔ وقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام مسلون، یا رسول اللہ یہ بد نصیب جو نیکیاں اتنی زیادہ رکھتی ہیں کیا یہ نمازی لوگ ہوں گے؟ قال نعم، سید رسول نے زبان وحی سے فرمایا ہاں وہ نمازی لوگ ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ صرف نمازی نہیں، فرمایا کانوا مصلون، وہ نمازی ہوں گے، ویصومون، روزے دار بھی ہوں گے، ویاخذون وحنا من اللیل، نماز شب زندہ دار، نماز تہجد پڑھنے والے ہوں گے۔ نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، نماز تہجد بھی پڑھنے والے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ لَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا لَاحَ لَهُمْ شَيْءٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَصَبُوا إِلَيْهِ، لیکن جب دنیا کا مال ان کے سامنے آتا تو یہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے، حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے، بس یہ مال مل جائے۔ مال ہاتھ میں آیا، باپ کی وفات ہوئی، ہم نے کہا تو ہم تو اس کے وارث ہم بنیں گے، باپ کے بزنس کو ہم سنبھالیں گے، چھوٹے بہن بھائی جائیں باہر میں، جائیں وہ جہنم میں، ہمارا ان سے کیا لین دین؟ ہم بہن بھائیوں کا حق کھا گئے، ہم بیوہ ماں کا جو حصہ تھا وہ ہم کھا گئے۔ یا اگر چھوٹے بچوں میں سے کوئی کسی کا کنٹرول ہے دوسرے نمبر والے کا، وہ حق کھا گیا۔ یا ہو سکتا ہے کہ داماد ہو، چھوٹے بچے ہوں باقی یتیم بچے، داماد نے کہا کہ میں اس کو سنبھال لوں، وہ حق کھا گیا۔ تو یہ حلال و حرام کا فرق کرنے والے ہیں۔ یا اسی طرح سے یعنی کسی اور واسطے سے جو مال ان کو ملا حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اس مال پہ حملہ کر دیا، نہیں فرق کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا یہ حرام ہے، اس میں یتیموں کا حق ہے، اس میں بیوہ عورتوں کا حق ہے، اس میں فقراء کا حق ہے، اس میں میرے بہن بھائیوں کا حق ہے، اس میں میرے چچا کا حق ہے، چچا کی اولاد کا حق ہے۔ ہوتا نہیں ہے بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے نا کہ مثلا مثال کے طور پہ باپ نے غلطی کی، اپنے بہن بھائیوں کو حق نہیں دیا، اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے والد نے اپنے بہن بھائیوں کو حق نہیں دیا، تو اب فقہا، تمام فقہا، فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں اللہم صلی علی محمد وآلہ، واجب ہے اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے باپ نے یا ہماری ماں نے یا کسی نے حق غصب کر کے ہمیں دیا ہے، واجب ہے وہ حق اس تک پہنچائیں۔ اس لیے کہ حتیٰ کہ بعض لوگ جاتے ہیں نا کہ چور بازاروں میں چیزیں خریدنے کے لیے سستی مل جاتی، البتہ اس چور بازار کا ایک عنوان یہ نہ ہو کہ کلی طور پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں سے ہر چیز خریدنا حرام ہے۔ بعض اوقات نام چور بازار ہوتا ہے لیکن ہر چیز چوری کی نہیں بیچی جاتی، تو جب تک یقین نہ ہو، جب آپ کو یقین ہے کہ کوئی چیز چوری کی بیچی جا رہی ہے، پھر تمام فقہا فرماتے ہیں ان چیزوں کا خریدنا آپ کے لیے شرعاً حرام ہے، اور اگر آپ نے خرید لیا ہے تو پھر اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچانا واجب ہے، حالانکہ پیسے آپ نے پے کیے،
مثال کے طور پہ بعض لوگ جاتے ہیں موبائل خریدنے مارکیٹ سے، تو وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو چوری گئے. تو اب موبائل میں اگر کوئی ڈیٹا ایسا نکل آیا جس سے مالک تک پہنچا جا سکتا ہے، واجب ہے. نہیں پہنچ سکتے پھر مجتہد تک جو اس کے وکیل سے رجوع کریں کہ ان کے حوالے کریں، یا پھر جو شرعی آپ کے لیے حکم بیان کریں گے. تو بہرحال یہ احکام ہے. تو یعنی حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر مال پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو لہٰذا وارث قرآن اس بات سے خبردار کریں کہ جو کل کے کافروں کی حالت تھی کہ وہ اپنی نجات مال اور اولاد میں سمجھ رہے تھے، وہ غلطی مسلمانوں تم نے نہیں کرنی. اگر تم نے کی تو یاد رکھو، تم نام کے کلمہ تو پڑھ رہے ہو لیکن تمہارے اندر وہ پستی فکر موجود ہے، اور تم جو ہے وہی غلطی کر رہے ہو جو کل کے مشرکین اور کفار نے کی. وہ اپنی نجات کے لیے مال اور اولاد کو کافی سمجھتے تھے، لیکن خدا کے دین پر نہ قرآن پر عمل کرتے تھے نہ نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے. تم لوگوں کا حال بھی وہی ہے. تم لوگ تمہارے جو ہدف اور مقصد بنا رکھا ہے وہ مال کا حصول ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے. نہ تمہیں قرآن پر عمل کرنے کی فکر ہے، نہ نبی کے دین اور سنت پر عمل کرنے کی فکر ہے. تو لہٰذا اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت نمبر 11 کے آخر میں فرمایا وَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ نے ان کفار کو ان کے اس گناہ کی وجہ سے اپنی گرفت میں پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی گرفت میں پکڑا کس وجہ سے؟ ان کے گناہ کی وجہ سے. گناہ کون سا تھا؟ شرک. تو اچھا، یہاں پر جو ہے آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ان کا یہ جو ہے جہنم کا ایندھن ہے. ایک ہے جہنم کا ایندھن ہونا، ایک ہے جہنم میں جلنا. تو جہنم میں جلنا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ جہنم میں جلیں گے، ہمیشہ رہیں گے، یہ تو عذاب ہے. لیکن اس سے زیادہ سخت تعبیر جو اللہ نے استعمال کی ہے وہ یہ ہے کہ جہنم میں جلو گے، اس جہنم کا ایندھن تمہارا اپنا وجود ہوگا. یہ اس سے بھی سخت عذاب ہے. ایک مرتبہ ہے جہنم کا ایندھن کچھ اور ہوگا، اللہ محفوظ رکھے، اور جلنے والے مجرمین گناہ گار ہوں گے. لیکن ایک مرتبہ یہ ہے کہ جہنم کا ایندھن خود ان گناہ گاروں کا وجود ہوگا، اور اللہ کہہ رہے یہ کفار ہوں گے، یہ مشرکین ہوں گے. آپ کہیں گے ہم تو نہیں ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے سے مسلمان صرف نہیں ہوتا انسان. منافقین، بڑے بڑے منافقوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا. آج کتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عقائد ان کی نسیریوں جیسے ہیں نا. غلات بھی کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ آپ دیکھیں لیں آپ کے ارد گرد کتنے غلات ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں نا. نسیری بھی کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اس کے باوجود ہیں وہ مشرک. تو اس کا مطلب صرف کلمہ پڑھنے میں نجات نہیں ہے جب تک عقائد اس کلمہ کے عین مطابق نہ ہو. عقائد صحیح ہونے چاہیے. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے شرک اور کفر کے گناہوں کی وجہ سے، گمراہیوں کے عقائد کی وجہ سے اللہ ان کو لے گا، اپنے گرفت میں لے گا. تو یہاں پر ہمیں یہ پیغام ملا کہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ کفار و مشرکین کو اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اپنی گرفت میں لے گا، نہیں، بلکہ اللہ نے یہ پیغام قیامت تک کے لیے دے دیا. جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کو جو ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہے. اور اس لیے وارثان قرآن میں روایات میں ملتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لا یصیب نقبہ ولا وجع ولا صداع الا بذنب وما يعفو اللہ اکثر. کسی بندے کو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف اور درد سر اس جو پہنچتا ہے، سید رسول فرماتے ہیں یہ اس کی گناہوں کی وجہ سے پہنچتا ہے. جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، سر کا درد ہوتا ہے، تو یہ کسی وقت یہ کوئی گناہ ہوتا ہے، جو کوئی خطا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ آتی ہے. اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ مومنین کے ان گناہوں کا کفارہ ان بیماریوں کے ذریعے سے ادا کر دیں. تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کے اوپر یہ حکم جاری کر دیں، کیونکہ انبیاء جو بیمار ہوتے تھے، جیسے حضرت ایوب کے بارے میں ہے،
رسول اللہ بیمار ہوئے، ائمہ خدا علیہ السلام، وہاں پر تو کوئی گناہ کا کنسیپٹ نہیں، معصوم تو بہت ہے جو گناہ تو کیا گناہ کا تصور نہیں کرتا، تو جب وہ گناہ کا تصور نہیں کرتے تو پھر وہ بھی تو بیمار ہوتے تھے، ان کو بھی تو درد ہوتا تھا، تو وہاں پر مقامی آزمائش ہے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں ہم کو کہ دیکھو کہ میں نے اپنے انبیاء اولیاء جن کو میں نے بنایا وہ کس قدر مصائب اور مصیبتوں پر صابر اور شاکر نظر آتے ہیں، چونکہ اللہ ان کے کردار کو ہمارے لیے نمونہ عمل بناتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس لیے یہ ہم لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، درد آتا ہے، تو یہ سارے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ اس سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ بھی فرمائے، یعنی اللہ ہر ایک کو نہیں پکڑتا، بلکہ جتنے لوگوں کو اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے اس سے زیادہ لوگوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اور اس لیے ایک روایت ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، امام فرماتے ہیں ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبہ، تو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور جب بھی کوئی مصیبت دور ہوتی ہے تو وہ توبہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یعنی امام علیہ السلام نے ہم سب کو متوجہ کر دیا کہ اگر تمہاری زندگیوں میں گناہ ہیں تو پھر بلاؤں اور مصیبتوں کے لیے تیار رہو، اور اگر ان بلاؤں اور مصیبتوں سے چھٹکارا اور نجات چاہتے ہو تو پھر جو ہے وہ توبہ کو وسیلہ بنا لو، تو جب تم توبہ کرو گے تو پھر جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ ساری تم سے دور ہو جائیں گی۔ تو اب اس روایت پر اس کے دو یعنی طرف ہیں، ایک یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہمارے زندگیوں میں مصیبتیں، آزمائشیں اور تکالیف آتی ہیں، دوسری میں کہا کہ ان تکلیفوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو پھر توبہ کرو۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مثال کے طور پہ کسی کا حق کھا بیٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، یہ توبہ ادھوری توبہ ہے۔ کمپلیٹ توبہ کب ہے؟ نماز کی توبہ کا مطلب یہ ہے نماز اللہ سے معافی بھی مانگیں اور جو قضا نمازیں آپ کے ذمے ہیں ان کو ادا کریں، یہ ہے مکمل توبہ۔ لوگوں کا حق کھایا ہے توبہ کریں اور وہ لوگوں تک حق واپس کریں، یہ ہے مکمل توبہ۔ حج نہیں کیا، اسی طرح سے ابھی استطاعت باقی ہے حج کریں، یہ ہے مکمل توبہ۔ لیکن ہم اعمال میں تو توبہ کرتے رہے، جو عقائد اور نظریات ہیں اس میں تو توبہ، پہلے توبہ انہی میں واجب ہے، جب تک عقائد صحیح نہیں ہوں گے ہمارے کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ دین کی جو بنیاد ہے وہ عقائد ہے، تو لہٰذا عقائد صحیح ہونے چاہیے۔ تو ہمارے یہاں عام طور پہ تو ویسے زیادہ مجالس میں ماشاءاللہ ولایت کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے ولایت کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ولایت سے زیادہ اہم جو جس چیز کے اوپر زور دیا گیا وہ توحید ہے۔ تو اب سوال ہے، ایک بندہ ولایت کا عقیدہ رکھتا ہے، مولا علی کو امام مانتا ہے، محبت رکھتا ہے، مودت رکھتا ہے، سارا کچھ، لیکن خدا کی معرفت نہیں رکھتا، عقیدہ توحید کا اس کو کوئی پتہ نہیں، کیا بخشا جائے گا؟ بھئی آپ نے مولا علی کو امام مانا، ان کی محبت رکھی، ان کے حبدار بنے، سارا کچھ بن گئے، مولا علی کو ماننے کا مقصد کیا ہے؟ مولا علی کو ماننے کا کوئی مقصد ہے؟ میرے امام ہیں، میں مولا علی کا حبدار ہوں، اور ہم فیصلہ کرتے ہیں وہ مولا علی کا دشمن ہے، یعنی کسوٹی ہم بن جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہی ہے، ہم لوگوں کو تمغے دیتے ہیں، یہ مولا علی کا دشمن ہے، یہ مقصر ہے، یہ منکر ولایت ہے، اور ہم بڑے موالی ہیں۔ ایسے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہی آ چکا ہے، ہم کب معیار بن گئے لوگوں کو دین میں داخل کرنے اور دین میں نکالنے کا؟ قرآن سے پوچھو اور وارثان قرآن سے پوچھو کہ کون مومن ہے، کون مشرک ہے، کون منافق ہے، کون گمراہ ہے، کون بے دین ہے، یہ تو قرآن اور وارثان قرآن سے پوچھنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے۔ تو عقائد میں سب سے جو اہم بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، آپ نے اپنی آغاز تبلیغ میں کس سے آغاز کیا تھا؟ توحید سے کیا تھا نا۔
حتیٰ کہ مولا علی کا جو خطبہ غدیر دیا رسول اللہ نے، تو اس میں پہلے کس کا ذکر کیا؟ پہلے اللہ کی توحید کا ذکر کیا، فرمایا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، میرا سرپرست اللہ ہے۔ پھر کہا انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں، سرپرست میں ہوں، یعنی اللہ میرے اوپر سرپرست ہے اور مومنین پر سرپرست اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ ومن کنت مولا فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو گویا مجھے اور علی کو بھی سرپرست خدا نے بنایا ہے۔ تو اب اللہ بھی ولایت کے پیغام سے پہلے اللہ کی توحید اور اللہ کی معرفت کر رہا ہے، اللہ کی پہلے حمد بیان کی، تو لہٰذا عقیدہ توحید صحیح ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے رازق کون ہے، خالق کون ہے، موت و حیات کا مالک کون ہے، صحت دینے والا کون ہے، زندگی دینے والا کون ہے، یہ پوری کائنات کا کنٹرول کس کے قبضہ قدرت میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پہ مجالس میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ میں کہتا ہوں کاش اس حدیث قصہ کو پڑھنے والے لوگ اس حدیث قصہ کا کبھی ترجمہ سنیں کریں۔ حدیث قصہ کا ترجمہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم شروع میں آئے تھے تو بعض جگہوں پہ حدیث قصہ کے لیے جب کہتے تھے تو میں 1.5 گھنٹہ لگاتا تھا حدیث قصہ پڑھتے ہوئے۔ بعض لوگ تو تھک گئے، مولانا صاحب ہمیں حدیث قصہ ایسی قبول نہیں، کیونکہ حدیث قصہ کا ترجمہ اور کس تشریح۔ حدیث قصہ کو بھی اگر یہ جو پڑھتے ہیں نا، وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ حدیث قصہ ہے، برکت والی ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ کم از کم اس کے ترجمے میں غور تو کریں، اللہ کا تعارف کیسے کرا رہی ہے یہ حدیث قصہ۔ جو ہمارے ممبروں میں جو رائج ہے، جو پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلق یدور ولا بحر یجری ولا فلقا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ۔ اللہ کے بارے میں یعنی حدیث قصہ میں یہی ہے، میں نے پوری کائنات کو یہ جو خلق کیا ہے، یعنی چاند کو روشنی دی، سورج کو روشنی بخشی اور ستاروں کو روشنی بخشی، یہ میں نے دریاؤں کو جو روانگی بخشی، کشتیوں کو چلایا، نظام کائنات بنایا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ سارا کچھ کرنے والا میں ہوں، لیکن محمد وآل محمد کی محبت میں کیا۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اب حدیث قصہ کیا کہہ رہی ہے؟ پوری کائنات کا نظام کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے۔ تو اگر کوئی آپ کے ممبر سے کبھی یہ کہہ دے کہ یہ نظام کائنات چلانے والے محمد وآل محمد ہیں، مولا علی ہیں، رسول اللہ ہیں، اہل بیت ہیں، یا کوئی اور ہستی ہے، تو سمجھ لیں اس کا عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث قصہ کے بھی خلاف ہے۔ یا تو پھر آپ حدیث قصہ پڑھنا چھوڑ دیں، یا پھر کم از کم عقیدہ کا حدیث قصہ کے مطابق تو رکھیں۔ قرآن سب گھر میں رکھیں گے، قرآن پہ ایمان بھی رکھیں گے، قرآن نہیں پڑھتے، کم از کم پہلا پارہ پڑھ لیں قرآن مجید کا۔ هو الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ وہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ وہ ہے کہ جو تمہیں زندگی دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، اور پھر تم سب نے جو بھی اعمال کرو، نیک کرو یا برے کرو، تم سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ پہلے پارے میں پڑھتے ہیں نا، ہمارے تو ماشاءاللہ لوگوں کو بھی یاد ہو چکی ہے یہ والی آیت، کیونکہ پہلا پارہ زیادہ تر پڑھا جاتا ہے۔ یہ آیت تو سب کو یاد ہو گئی، سب کو پتہ ہے کہ رزق بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، سب کچھ۔ پھر اس کے باوجود بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ الیاذ باللہ، اللہ نے روزی کے لیے روزی محمد والے محمد کے حوالے کر دی۔ تو لہٰذا یہ قرآن کے بھی خلاف اور حدیث قصہ کے بھی خلاف، تو لہٰذا اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد جہاں سے یہ آوازیں پیدا ہوتی ہیں نا کہ خدا کے علاوہ کوئی اور ہیں ایسا کرنے والے، یعنی اللہ نے کسی اور کے حوالے کر دیے، تو بعض لوگ آج یہ بھی کہتے ہیں تو اللہ سے مانگو یا امام سے مانگو، اللہ سے مانگو یا نبی سے مانگو، کوئی فرق نہیں۔ استغفر اللہ ربی، یہ کیسا نظریہ؟ اہل بیت نے یہی تعلیم دی۔ آج میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس کے اوپر ہماری تفسیر سے روایات گزر چکے ہیں۔ انشاءاللہ جب رزق کے بارے میں ہماری آیات آئیں گی تو اس کے موضوع میں ہم انشاءاللہ روایات پیش کریں گے۔ تو
یہ رزق جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور محمد وآل محمد نے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے جو رزق کی، خلق کی، موت کی نسبت اہل بیت کی طرف دیتے ہیں۔ معصومین نے سختی سے منع کیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اس آیت مجیدہ کی روشنی میں جو روایت پیش کی، مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے، اور جو بھی ہم سے اگر کوئی مصیبت دور ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری توبہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یعنی توبہ بہترین چیز ہے، مصیبتوں کو دور کرنے کا وسیلہ ہے، اور گناہ وہ نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بلا آ جاتی ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے روزی بند ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان مریض ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے توفیقات خدا سلب ہو جاتی ہیں، انسان نماز، تلاوت قرآن، دوسرے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان توبہ کرے عقائد باطلہ سے بھی اور بد کرداری سے بھی، تو پھر جو ہے وہ انسان کی زندگی میں رحمت اور برکت آ سکتی ہے۔ تو اس لیے ایک واقعہ ہے صاحب ثمرات الحیات نے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط سالی کا زمانہ آیا تو لوگ آئے، یا نبی اللہ قحط کا زمانہ ہے تو نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ تو نماز استسقاء حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ سارے نکلو صحرا میں، نماز استسقاء یعنی بارش کے برسنے کے لیے نماز پڑھیں گے۔ تو 70,000 آدمی صحرا میں جمع ہوئے، کوئی چھوٹی تعداد نہیں، 70,000 آدمی صحرا میں سب جمع ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز جماعت پڑھائی اور سارے لوگوں نے پڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، لیکن باران رحمت نازل نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بار الہ، میں یعنی کلیم اللہ ہوں، تیرا نبی ہوں، اور میری دعا مستجاب نہیں ہو رہی، تو لہٰذا یہ قوم کو میں کیا جواب دوں؟ تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو آواز قدرت آئی، وہی ہوئی، اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک شخص ہے جو 40 سال سے گناہ انجام دے رہا ہے، جب تک تم لوگوں میں موجود ہے اس وقت تک میری رحمت سے محروم رہو گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا کروں؟ کہا کہ حکم دو کہ وہ باہر نکل جائے۔ کہا کہ بار الہ میری 70,000 آدمی ہے تو میری آواز کیسے جائے گی؟ کہا کہ تم صرف اعلان کرو، ان کے کانوں تک آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا اعلان کیا، ہوا چلی اور آواز لوگوں کے کانوں تک حکم خدا سے پہنچی۔ اب وہ جو شخص تھا وہ بھی سن رہا تھا کہ خدا کا حکم ہے، جو گناہ گار ہے وہ اس محفل سے نکل جائے ورنہ باران رحمت نہیں ہوگا، ان کی دعا مستجاب ہوگی تب جب یہ گناہ گار نکل جائے۔ یعنی اس کا مطلب ہے بعض گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی نیک لوگوں میں بیٹھا ہو تو ان کی دعا بھی رک جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب یہ دعا کون سی تھی؟ اجتماعی دعا تھی۔ تو لہٰذا اجتماعی دعا کا کنسیپٹ بھی روایات میں موجود ہے، بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں روایات۔ اس لیے خود ایک روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر، اللہم صلی علی محمد، امام کے گھر میں جناب زہرا جب آخری ایام تھے تو بی بی نے ایک شیشی دی مولا علی علیہ السلام، کہا کہ اے بنت رسول اس شیشی میں کیا ہے؟ کہا کہ میں نے گزشتہ رات خوف خدا میں آنسو جمع کیے ہیں تو اس شیشی میں وہ آنسو ہیں، اور میں نے اپنے بابا سے سنا کہ جو آنسو خوف خدا میں گرتے ہیں وہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ تو روایت میں ہے کہ جناب زہرا یہ بات کرتے ہوئے گریہ کرنے لگی۔ اب اس بات کو سن کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی گریہ کرنے لگے۔ جب علی و بطول کو گریہ کرتے دیکھا نا، شہزادے اور بچے گھر کے وہ بھی گریہ کرنے لگے، اور روایت کا جملہ یعنی گویا علی مولا بی بی فاطمہ زہرا کے گھر میں ایک محفل سج گئی جو اجتماعی دعا کی۔ تو لہٰذا یعنی اجتماعی طور پہ دعا کرنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ بعض روایات سے استفادہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب وہ جو شخص تھا اس نے سن لیا کہ
کہ خدا کا حکم ہے کہ میں باہر نکل جاؤں ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب اس نے سچے دل سے کہا خدایا اگر میں باہر نکلتا ہوں میں ذلیل ہوتا ہوں، اگر میں ان کے درمیان رہتا ہوں تو باران رحمت سے پوری قوم محروم رہتی ہے۔ اے عزتوں کی لاج رکھنے والا مہربان اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، میں سچے دل سے نادم و پشیمان ہوں، اس گھڑی اس لمحے اس محفل میں مجھے معاف کر دے، اب یہ گناہ نہ کروں گا۔ تو خدا کا کرم یہ ہوا اس نے توبہ کے جملے زبان پر استعمال جاری کیے، ادھر سے باران رحمت برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ حیران، قوم پریشان ہو گئی، ابھی تو کوئی نکلا نہیں ہے، پہلے موسیٰ نے کیا بتایا اور ابھی یہ کیا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا بار الہ تیرا حکم تھا، ابھی تو کوئی شخص نکلا نہیں ہے۔ تو خدا کی طرف سے آواز آئی سقیتکم بالذی منعتکم بہ، اے موسیٰ میں نے اس شخص کی توبہ کے صدقے سے تم لوگوں کو باران رحمت سے سیراب کیا ہے جس کے گناہ کی نحوست سے میں نے باران رحمت سے محروم کیا تھا۔ یعنی گناہ سبب بنا تھا بلا کے لیے اور توبہ بن گئی رحمت کا سبب۔ مولا علی نے جو فرمایا یعنی اس واقعہ نے اس کی توضیح کر دی، اس کی وضاحت دے دی۔ تو لہٰذا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بار الہ ذرا بندہ بتا مجھے تیرا ولی کون ہے، میں بھی اس کی زیارت کرتا ہوں۔ آواز قدرت آئی موسیٰ میں چغل خوری کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ جو شخص تھا وہ چغل خور تھا، تو اس نے چغل خوری سے توبہ کی۔ کہا کہ میں چغل خوری کو دشمنی رکھتا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ میرا دشمن تھا تو میں نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، اب وہ توبہ کر کے میرا ولی بن گیا ہے، میں اس کو کیسے رسوا کروں؟ تو لہٰذا خدا مہربان ہے، اگر ہم توبہ استغفار کریں تو وہ بڑا کریم ہے، تمام مصیبتوں کو ہماری زندگیوں سے دور کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے رسول جنہوں نے دعوت اسلام سے انکار کیا ان سے کہہ دیجئے، یعنی جن کفار نے دعوت اسلام سے انکار کیا ان سے کہہ دیجئے کہ تم جنگ احد کی وقتی فتح پر خوشیاں نہ مناؤ، بلکہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت مجیدہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت مجیدہ کا شان نزول یعنی یہودی لوگ ہیں۔ کیا مطلب، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ جب جنگ احد ہوئی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس کے بعد تو ملتا ہے کہ یعنی تاریخی اعتبار سے کہ جب جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ، مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، تو اس پر کچھ جو یہودی تھے وہ خوش ہوئے۔ یہودیوں کے دو بڑے گروہ تھے، ایک تھے بنی نذیر اور ایک تھے بنی قریظہ، یہ دو بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینہ میں آباد تھے۔ تو ان میں سے ایک گروہ خوش ہوا، انہوں نے کہا کہ جس رسول کی حقانیت کی تعریف کی ہے نا تورات میں، اس کی علامتیں بیان کی ہیں، جس کی شان اور عظمت بیان کی ہے، وہ یہی نبی ہے، کیونکہ جنگ بدر کو یہ جیت چکے ہیں۔ اس میں کہا ہے کہ جو آخری نبی ہے اس کو میدان جنگ میں فتح اور کامیابی ہوگی، اس کو فتح اور کامیابی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ وہی نبی برحق ہے۔ تو کچھ یہودیوں نے کہا ذرا جلدی نہ کرو، صبر کرو، تو پہلے دیکھ لیں بعد میں ہم فیصلہ کریں گے۔ تو جب جنگ احد مسلمانوں نے لڑی تو جنگ احد یہ بھی انشاءاللہ جب قرآن کی آیات آئیں گی تو وہاں پر ہم تفصیل بیان کریں گے جنگ احد کا پورا واقعہ۔ تو جب جنگ احد وجود میں آئی تو کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ جنگ جیتتے ہوئے مسلمان ہار بیٹھے، تو اب وہ لوگ جو تھے یہودی جو دوسرا گروہ تھا، تو انہوں نے کہا دیکھا ہم نے تمہیں نہ کہا تھا کہ تم جلدی کر رہے، دیکھو یہ وہ رسول نہیں ہے، ہماری کتابوں میں ہے کہ جو ہر میدان میں فتح اور کامیاب ہو وہ نبی برحق ہے، یہ تو میدان احد میں نہیں جیت سکا، تو اس کے ساتھ ہی اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔
تو پھر یہ نبی برحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا اب جو کچھ یہودیوں نے سازش کی، دوسروں کو بہکایا جو سادہ تھے، ایک فکر جنہوں نے اوصاف تورات میں دیکھ رکھے تھے رسول اللہ کی حقانیت کے، اب ان کو بہکایا، تو بالآخر کیا نتیجہ ہوا؟ جو یہودی پہلے مسلمانوں سے تھوڑا نرم لہجہ تھے، تھوڑا قریب تھے، جنگ عہد ہارنے کے بعد ان کے مزاج سخت ہو گئے، ان کے رویے بدل گئے، یہاں تک کہ کعب بن اشرف جو مدینہ کے سرداروں میں تھا، یہودیوں کے سرداروں میں یہ شمار ہوتا تھا، یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا تاجر بھی تھا، یہ بہت بڑا شاعر بھی تھا، اور یہ سازشی تھا اور منافق مزاج تھا۔ تو یہ جو تھا اس نے کیا کیا، یہ گیا مکہ میں اور مدینے سے یہودیوں کے 60 سرداروں کو اپنے ساتھ لیا، یہ مکہ چلا گیا۔ مکہ میں جا کر اس نے مشرکین نے مکہ سے ملاقات کی، مشرکین مکہ سے ملاقات جب کی تو 60 سردار مدینہ سے لے کر یہ مکہ پہنچا۔ تو مکہ میں جب ادھر سے قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، ادھر سے یہ 60 سردار تھے یہ جمع ہوئے، انہوں نے ان کے درمیان ایک معاہدہ لکھا گیا، تحریر، کہ ہم جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ ان کے قتل میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھیں گے جب تک ان کو قتل نہ کر لیں۔ ایک معاہدہ ہوا، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اور جب یہ معاہدہ ہو گیا، لکھا گیا، تو پھر کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر یہودیوں نے قسم اٹھائی، واللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کی قسم، ہم تمہارا اس وقت تک ساتھ نہ چھوڑیں گے جب تک محمد مصطفیٰ کو قتل نہ کر دیں۔ اب حالانکہ یہ تھے اہل کتاب، لیکن یہ لات اور عزیٰ کی قسمیں کھا رہے تھے، کیوں؟ ان کو یقین دلانے کے لیے کہ ہم دیکھو ہم تمہارے خداؤں کی قسمیں کھا گئے۔ وہ بھی بے وقوف تھے مشرکین کہ اس بات میں آ گئے کہ ہمارے خداؤں کی قسمیں کھا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ جب معاہدہ بھی لکھا گیا اور قسمیں بھی کھا لیں، اب یہ مشرکین جاہل لوگ، عقل سے عاری لوگ، ان لوگوں نے ان اہل کتاب سے کیا پوچھا، یہ بتاؤ تم ہو اہل کتاب، اب تم ہمیں سچ بتاؤ، نحن علی الحق او محمد المصطفیٰ، ہم حق پر ہیں یا محمد مصطفیٰ حق پر ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا دشمنی رسول میں، انتم علی الحق، تم لوگ حق پر ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ رسول اللہ کی ذات پہ بلند تر سلام اللہم صلی وہ حق پر نہیں ہے۔ اب یہاں پر قسمیں کھائی گئیں، وعدے کیے گئے، سارے جمع ہو گئے، اس بات پر متحد ہو گئے کہ ہم رسول اللہ کا خاتمہ کریں گے۔ تو گویا یہودی یہ اپنی اس سازش میں کامیاب ہو گئے، مشرکین کو اپنے ساتھ ملا لی، انہوں نے بھی دیکھا ہمارا اور ان کا یہ مشن ایک ہے، اور یہودیوں نے یہ کہا کہ تم جب بھی حملہ کرو گے مدینے میں تو ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے، تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب یہ کعب بن اشرف مدینے میں واپس آیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس آیت مجیدہ کو نازل کیا اور آگاہ کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر یہ 12ویں آیت آل عمران کی نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے آگاہ کیا کہ ان لوگوں نے یہ معاہدہ کیا ہے، یعنی یہ تیرے قتل کے درپے ہے، تو لہٰذا یہ تیرے دشمن ہیں۔ تو اس وقت جب وحی الہی ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ تو سید رسول نے اپنے اصحاب سے فرمایا من لکعب ابن اشرف، کون ہے جو کعب ابن اشرف کو ختم کرے، اس کو قتل کرے، اس کا مقابلہ کرے، کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ عَزَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اس کعب ابن اشرف نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، لہٰذا کوئی ہے اس کا مقابلہ کرے۔
تو رسول اللہ کی اس بات اور حکم کو سن کے کچھ اصحاب نبی تیار ہوئے اور وہ آئے کعب بن اشرف کے دروازے پہ رات کے وقت، چاندنی رات تھی، رات کے وقت آئے۔ اب چونکہ یہ دشمنی تو کر رہا تھا، خبر تو پھیل چکی تھی، تو گویا یہ اپنی دشمنی بھی ظاہر کر چکا تھا، تو اب یہ دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے دوستی کرنے آئے ہیں، ہم رسول اللہ کے خلاف۔ تو جب دوستی کا بہانہ کیا تو اس نے کیا کیا، دروازہ کھولا اور یہ گھر سے باہر آیا۔ جب یہ گھر سے باہر آیا تو انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ پھر ہلاک ہو گیا، یہ قتل ہو گیا۔ تو جب یہ قتل ہو گیا تو اس کے بعد یعنی یہودیت میں جو ایک سازش کرنے والے تھے، ایک زور ٹوٹ گیا، وہ ایک طاقت جو تھی، جو چڑھ رہی تھی پروان، وہ ختم ہو گئی، تھوڑی کم ہو گئی۔ تو صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور پھر جو ان میں دو قبیلے تھے، بنی قریظہ اور بنی نذیر، تو یعنی ان میں بھی ان کی طاقت مزید کب ختم ہوئی کہ جب رسول اللہ نے پھر جو غزوہ بنی قریظہ، تو وہاں پر جب حملہ کیا مسلمانوں نے اور اس میں فتح حاصل کی، وہاں پر پھر یہودیوں کو شکست ملی اور فتح خیبر پر مزید ان کو شکست ہوئی۔ اور مشرکین کو جب آپ نے یعنی مسلمانوں کے ساتھ فتح مکہ کے مقام پر جب رسول اللہ گئے اپنے اصحاب کے ساتھ لشکر اسلام لے کر، تو وہاں پر آپ کو یہ فتح حاصل ہوئی۔ تو گویا اسلام کو اس طرح غلبہ حاصل ہوا اور یہ فتح ہوئی کب، ادھر سے یہودیوں کو مختلف ادوار میں شکست ملی اور ادھر سے مشرکین کو شکست ملی۔ تو جو مشرکین جنہوں نے اپنے گھروں کو اسلام دشمنی میں مرکز بنایا ہوا تھا اور مسلمانوں کو قتل عام کرتے تھے، ان کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پہ جو ہے وہ بھاری پتھر رکھتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اب ان میں سے کچھ گھروں کو رسول اللہ نے امان گاہ قرار دیا۔ تو یہ بھی ایک حکمت تھی رسول اللہ کی کہ جن گھروں سے دشمنی اسلام کا درس دیا گیا انہی گھروں کو امان گاہ بنا دیا جائے تاکہ لوگ انہی کے گھروں میں دوڑیں۔ تو وہ لوگ بھی بہت سارے مشرکین جو تھے تو وہ اپنی جان کی حفاظت کی کہ اسی میں سمجھی کہ ہم کلمہ پڑھ لیں، تو جان کو بچانے کے لیے بہت ساروں نے کلمہ پڑھ لیا، اور بہت سارے ان گھروں میں جا کے انہوں نے امان لے لی اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ کیوں کہ اب ہمیں تو یہ نہیں روکیں گے، ہم جو کلمہ پڑھیں گے ان کے گھروں میں جا کے، کل تک تو یہی ہمیں روکتے تھے کہ مسلمان نہ ہو، رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس میں یہ واضح اعلان کیا کہ غلبہ جو ہے وہ کس کو ہے، وہ تمہیں ہے، تمہاری فتح تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد بار دیگر باواز بلند تو لہٰذا اس آیت مجیدہ میں جو پس منظر تھا، جو واقعہ تھا، اب اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ تو تھا یہودیوں کی سازش اور اس کے بارے میں اللہ نے آگاہ کیا کہ اے میرے رسول فتح اور کامیابی آپ کو ہے۔ ہمارے لیے کیا پیغام؟ ہمارے لیے پیغام ہے کہ دیکھیں جس طرح یہودیوں نے اپنی سازش کی، مشرکین نے سازش کی کہ ہم رسول اللہ کو ختم کریں گے، سازشیں کرتے رہے، مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، ان کو لوٹتے رہے، لیکن اللہ نے اسلام کو اس قدر بلند کیا، فتح اور کامیابی اسلام کی ہوئی۔ ہم سب کو یہی میسج دے دیا کہ تم بھی اسی مشن رسول پہ جاری رہو۔ تم یہ نہ دیکھو معاشرے میں جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، آپ کہیں گے یہاں کہاں سے مشرکین آ گئے؟ نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور مشرکانہ عقائد رکھتے ہیں، کافرانہ عقائد رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جو نصیری اور غلات ہیں ان کا مذہب تشیع سے کیا، اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں اسلام مذہب سے۔ تو اس لیے تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی، امام نے بد دعا دی، اے اللہ ان نصیریوں کو، ان غلات کو موت دے۔ عیون الاخبار الرضا میں یہ روایت موجود ہے، امام فرماتے ہیں اے اللہ ان کو موت دے۔ پھر امام اس میں ریزن بتا رہے ہیں کیوں، اے اللہ اگر یہ زندہ رہ گئے تو ہمارے سادہ ذہن لوگوں کو گمراہ کریں گے،
اچھا اب دیکھیں، حالانکہ یہ مطلب میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، رسول اللہ کی سیرت میں کیا تھا؟ آپ دعا کرتے تھے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون۔ مشرکین مکہ رسول اللہ کو پتھر مار رہے ہیں، رسول اللہ مشرکین کے پتھر کے بعد ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں مشرک، ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام غلات کی ہلاکت اور موت کی دعا کریں۔ اب امام نبی کے علم کے وارث ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر امام کا طریقہ رسول سے جدا کیوں ہے؟ ایک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ رسول اللہ مشرکین کی ہدایت کی دعا کریں اور امام علیہ السلام غلات اور نصیریوں کی موت کی دعا کریں۔ وجہ اس کے اندر ریزن موجود ہے جو امام نے خود بتایا۔ اب دیکھیں چھوٹی سی مثال کے ساتھ، ہمارے اس محلے میں آ کے بیٹھتے ہیں مثال کے طور پہ ہندو، آپ کے گھر میں اگر کوئی پلیٹ بھیجیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ نکالو اسے، کافر کے گھر سے ہم نہیں کھاتے، یہ نجس ہے، ایسے قلبی طور پہ ہم نفرت کریں گے، ہم نہیں کھاتے، یہ کافر ہے، یہ نجس ہے۔ اسی طرح سے آپ کے علاقے مسئلے آ جائیں، عیسائی آ جائیں، آپ کہیں گے یہ بھی کافر ہے، ہم ان کے بھی گھر کا نہیں کھاتے، ایسے کہ نہیں ہے؟ تو گویا انسان جو ہے فطری طور پہ یعنی بت پرستوں سے، عیسائیوں سے، ان سے ہم نفرت کرتے ہیں کہ بھئی یہ کافر ہے، ہم ان کے ہاتھ کا پکا ہوا گیلے ہاتھوں والا ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں لیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے عقائد و نظریات مشرکانہ ہوتے ہیں، جو غلات اور نصیری ہوتے ہیں۔ تو جب لوگوں کو سمجھایا جائے نا، تو آپ کیوں جا رہے ہیں ایسی مجالس میں، ایسے پروگرامز میں، ایسی جگہ پہ؟ پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی مولا کا بڑا پرسہ دیتے ہیں۔ ہم تو پرسہ دینے جاتے ہیں، ہم تو مجلس کی نیت سے جاتے ہیں، ہم تو نیاز کے لیے جاتے ہیں، ہم تو فلاں جگہ جاتے ہیں۔ امام اسی خطرے سے ہمیں بچانا چاہ رہے ہیں۔ یہ سادہ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ امام کا ذکر ہو رہا ہے، یہ دیکھا کرو یہ مجلس امام بھی ہے یا امام کے نام پہ نصیریت ہو رہی ہے؟ امام کی مجلس ہے یا یہ شرک اور کفر کی ترویج ہو رہی ہے؟ تو لہٰذا وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ مولا کا بڑا ذاکر ہے، وہ مولا کا بڑا مداح خان ہے، وہ مولا کا ماشاءاللہ بہت بڑا عزادار ہے، وہ بہت بڑا زوار ہے۔ اب اس کے عقائد و نظریات مشرکانہ غالیانہ سارے بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری نظر میں صرف وہ بوتل ہوتی ہے اور بریانی کی پلیٹ ہوتی ہے۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا دین ہے۔ یہ پوچھا جائے گا قیامت والے دن ایک ایک چیز کے بارے میں۔ امام حسین نے اللہ کے دین کی خاطر اولاد کو قربان کر دیا، اور ہم ایک پلیٹ کی بریانی کے پیچھے اپنا دین قربان کرنے جا رہے ہیں، اپنا ایمان برباد کرنے جا رہے ہیں۔ سوچا کرو، انسان بھیک مانگ لینا مجبوری اور غربت کے وقت، آپ سے سوال نہیں ہوگا، شرعی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ فقہا اجازت دیتے ہیں اگر مجبور ہو کے آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، زندگی کو بچانے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ گئے ایسی جگہ سے جہاں پر آپ کا ایمان خراب ہو اور وہاں سے آپ نیاز کے نام پہ جائیں، وہاں پر نیاز کیا ہے؟ جہاں پر شرک اور کفر کی ترویج ہو وہاں پر وہ ذکر امام نہیں ہے۔ ذکر امام وہ ہے جو آپ کو خدا کی معرفت دلائے، ذکر امام وہ ہے جو آپ کو نبی کی معرفت دلائے، ذکر امام وہ ہے جو آپ کو امام کی صحیح معرفت، محبت اور مودت کا درس دے، جو آپ کو خدا کی محبت سے توحید اور ولایت میں جو فرق ہی محسوس نہ ہو۔ جب ہماری مجالس میں یہ بیان ہو جائے کہ اللہ اور پنجتن پاک میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، یہ نظریہ بیان ہو جائے کہ اللہ اور پنجتن پاک میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ وہ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ رب، یہ مجلس امام ہے۔ آل محمد پوری زندگی پیغام توحید دیتے رہے اور ہم لوگ اماموں کے نام پہ گمراہی اور بے دینی کی ترویج کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا یہ لوگ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ اچھا اب یہ کیا تھا؟ یہ خوشیاں منا رہے تھے یہودی لوگ، فتح مکہ کے مقام پر کیا کر رہے تھے؟ فتح اس کے اوپر احد کی شکست پر یہ خوشیاں منا رہے تھے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ تو اللہ نے خبردار کیا تم خوشیاں نہ مناؤ، ان قریب جو ہے یعنی فتح کس کو ہوگی؟ رسول اللہ کو ہوگی۔ تو گویا ہم کو یہ میسج ملا، اگر کسی عالم کی وفات پر، کسی فقیہ کی وفات پر، کسی دیندار کی وفات پر لوگ خوشیاں منائیں، ان کو منانے دو۔
جو علماء کا مشن اور مقصد ہے، جو دینداروں کا جو مشن اور مقصد ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ لوگ کرنے والے کرتے رہتے ہیں، ہمارے اسی علاقے میں، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی علاقے میں عالم بعمل استاد العلماء سید علامہ غلام علی شاہ علامہ مقامہ کی جب وفات ہوئی، اسی دن یہاں پر شربت تقسیم کیا گیا، لوگوں کے گلے میں ہار پہنائے گئے۔ تو جب ہار پہنانے والے کیا جنہوں نے ان کی وفات کا جشن منایا، کیا وہ کامیاب ہوئے؟ آج دنیا جہاں میں ان کے شاگردان موجود ہیں، لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے ہار پہنے اور پہنائے تھے نا، شربت تقسیم کیے تھے، ان کی عبرت کا انجام اللہ نے ہمیں آنکھوں سے دکھایا تھا۔ جو اپنی گندگی میں سارا دن، غلاظت میں سارا دن یا سڑکوں پہ ہوتے تھے یا بستر پہ ہوتے تھے، یہ اللہ پھر عبرت کے نشان ایسے بناتا ہے۔ انہوں نے تو اپنی خوشی کا جشن منایا، تو لہٰذا لوگ ہوتے ہیں دیندار لوگ جب وفات پا گئے، کتنے لوگ ہیں، ہمارے والد مرحوم علماء دوست تھے، ان کی وفات پہ بھی کتنے لوگوں نے مبارکبادیاں دی، وہ بھی چلے گئے، علماء بھی چلے گئے، لیکن جو ان کا مشن اور مقصد تھا، اللہ نے اس مشن کو زندہ رکھا ہے۔ اور میں بھی ختم ہو جاؤں گا، آپ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ مشن باقی رہے گا، اور وہی لوگ اجر پائیں گے جو اس مشن کو لے کے آگے چلانے والے، لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کرنے والے۔ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، ہمیشہ خدا کی ذات کے سے ڈریں۔ ہم نے خدا کو جا کر جواب دینا ہے، ہمارا قبر میں بھی حساب ہونا ہے، ہمارا آخرت میں بھی حساب ہونا ہے۔ لہٰذا لوگوں کی خوشامد میں، لوگوں کے اندر اپنے 4 دنوں کی عزت کی خاطر اپنے دین اور ایمان کو برباد نہ کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ آخری آیت نمبر 13، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا، یعنی جنگ بدر کا ذکر کیا ہے۔ تو 2 گروہوں کا ذکر کیا کہ ایک گروہ جو تھا اللہ کی راہ میں لڑنے والا تھا، اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی تائید کی ہے کہ اللہ کی نصرت کس کے لیے ہوگی؟ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، اور کہا کہ اس واقعے میں جو بدر کے میدان میں لڑنے والے، اس میں صاحب بصیرت لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ کیا ہے؟ صاحب بصیرت لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ تو یہ جنگ بدر کا یہ واقعہ کیسے وجود میں آیا، آج انشاءاللہ مختصر تو وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے تفصیل سے جب آیات آئیں گی، پھر جنگ بدر اور اس کے تمام پیغامات انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو جنگ بدر جو ہے یہ اسلام کی پہلی جنگ، اسلام کی پہلی جنگ، یہ 2 ہجری 17 ماہ رمضان کو وجود میں آئی، اور اس میں ایک طرف مسلمان تو دوسری طرف مشرکین مکہ، اور یہ وہی یہودیوں کی سازش، ان کو اکسا کر آئے تھے کہ تم لڑو۔ تو اب یہ اس جنگ بدر کا پس منظر کیا ہے؟ چونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، آپ جب ہجرت کر کے آئے تو ہجرت کا پہلا سال تھا نا، تو دوسرے سال میں جنگ بدر ہوئی، تقریباً 1.5 سال بعد۔ تو رسول کی ہجرت کے بعد جو مسلمان وہاں پر تھے، ابھی انہوں نے ہجرت کرنی تھی، وہاں کے مشرکین و کفار نے کیا کیا؟ ان کی جائیدادیں ضبط کر لی اور ان کا مال بھی لوٹ لیا، لوٹ کے انہوں نے اپنے تجارت میں انویسٹ کر دیا تاکہ ہمارا بزنس، ہمارا مال زیادہ ہو۔ اب یہ جو مشرکین تھے اپنا بزنس، اپنا مال تجارت لے کر شام جاتے تھے، اب رسول اللہ مدینہ میں تھے تو وہ اس فکر میں تھے جو مسلمانوں کا ناحق مال لوٹا گیا ہے تو کسی طرح اس کے مال کو واپس دلایا جائے۔ اسلام یہ اجازت دیتا ہے، اگر آپ سے کسی نے آپ کا مال تلف کیا ہے، اگر کسی ہیلے اور وسیلے سے آپ بغیر ضرر اور نقصان کے اپنا مال واپس پلٹانا چاہیں تو آپ وہ لے سکتے ہیں، اس کے علیحدہ احکام اور مسائل ہیں۔ صرف میری اسی بات کے اوپر اکتفا کر کے ساری دین کی بنیاد کھڑی نہیں کرنی، سارے احکام سمجھنے۔ بعض لوگ ہیں نا ایک جملے سے ساری شریعت کو سمجھ جاتے ہیں، اور احکام جزیات بھی ہوتے ہیں، ان کو توجہ رکھنی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد رسول۔ تو اب
رسول اللہ نے کچھ چھوٹے چھوٹے بنائے تھے کہ کسی طرح سے کوئی ایسا انتظام ہو کہ ان مسلمانوں کا مال واپس آ جائے. تو شام سے جب آ رہا تھا ابو سفیان بن حرب کا قافلہ مال تجارت لے کے، اس کو خبر پڑی کہ مسلمان جو ہے وہ حملہ کریں گے اور یہ مال تجارت لے جائیں گے، چونکہ ہم نے مال ان کا لوٹا ہوا ہے تو آپ یہ مال اپنا واپس لے جائیں گے. تو اس نے پھر اپنا ایلچی بھیج دیا مکہ میں، اور مکہ سے پھر کفار و مشرکین کا بہت بڑا لشکر تیار ہو کے آیا. وہ لشکر تھا 1000 افراد پر مشتمل تھا، یعنی اسلام کی پہلی جو جنگ ہونے جا رہی ہے کفار کے ساتھ. تو اس وقت کافروں کا جو بڑا لشکر تھا وہ 1000، اور ان کے پاس زریں تھیں 600، اور ان کے پاس 100 گھوڑا تھا. جبکہ مسلمانوں کے پاس افراد کی بھی قلت تھی، سواریوں کی بھی قلت تھی. تو ادھر مسلمانوں کی تعداد تھی 313، اور گھوڑے صرف 2 تھے. 70 اونٹ تھے جن کے اوپر یہ باری باری سوار ہوتے تھے. تو اب یہ مسلمانوں کی تعداد بھی کم 313، جبکہ وہ 1000، گھوڑے صرف 2 جبکہ ان کے پاس پورے 100. تو ان کے پاس جنگی لباس اور اسلحہ بھی زیادہ، افراد بھی زیادہ، ان کے پاس کم. لیکن اللہ نے مدد کا وعدہ کن سے کیا؟ اہل بدر سے، رسول اللہ سے کیا کہ کامیابی تمہیں حاصل ہوگی. تو اب جو ہے یہ مشرکین آئے بدر کے مقام پر، جو بدر کا مقام یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہاں پر پھر مسلمانوں میں اور ان کے درمیان یہ جنگ ہوئی. تو یہ جنگ ہوئی تو البتہ صرف یہ ایک ریزن نہیں تھا کہ مسلمانوں کا مال لینا تھا، بلکہ جو مختلف یعنی آیات سے استفادہ ہوتا ہے، چند ریزن تھے اس کے. ان میں ایک ریزن تو جو ہم نے بیان کر دیا. تو دوسرا یہ تھا کہ قریش اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن سید الرسل اور مسلمان چاہتے تھے کہ نہیں، یہ ان کا اس دعوے کو جھوٹا ثابت کرنا ہے. تیسرا یہ کہ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ہے. وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، کیوں کرتے تھے کہ انہوں نے کلمہ اسلام کیوں پڑھا. تو جو بھی مسلمان ہوتا مکے میں تو اس کو مختلف سخت سے سخت سزائیں دیتے تھے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلی مرتبہ اذن جہاد دے دیا. تو یہ حکم تھا خدا کی طرف سے کہ جہاد کرو. تو لہٰذا نمبر 5، اللہ نے کفر اور ایمان کے درمیان فرق ظاہر کرنا چاہا کہ دیکھو یہ کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے. تو لہٰذا اس طرح سے یہ جنگ وجود میں آئی. تو اب جب یہ جنگ لڑی گئی تو دونوں طرف یہ افراد تھے جنگ لڑنے والے. تو ادھر سے جو 3 سردار آئے سامنے، تو ایک تھا عتبہ بن ربیع، دوسرا تھا شیبہ بن ربیع، اور تیسرا تھا ولید بن عتبہ. یہ 3 بڑے سردار تھے. تو یہ جو پورا لشکر آیا تھا ابو جہل کی سرداری میں آیا تھا مقام بدر میں. اب ان 3 سرداروں کے مقابلے میں 3 افراد ہیں. عتبہ بن ربیع جو تھا، اس کے مقابلے میں عبیدہ بن حارث میدان جنگ میں آئے. تو ادھر سے ان دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا اور یہ میدان جنگ میں گرے رہے. اور مولا علی علیہ السلام نے ولید بن عتبہ کو قتل کیا، اور حضرت حمزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، آپ نے شیبہ بن ربیع کو قتل کیا. تو 2 سردار کا قتل ہو گیا. تیسرا جو بچ گیا تھا عبیدہ بن حارث زخمی پڑا تھا. پھر اس کو رسول اللہ کے چچا اور مولا علی علیہ السلام نے مل کے اس کا کام تمام کیا. تو جب اس کا یہ کام تمام کیا تو اب دیکھیں جہاں پر مولا علی علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری ہوتی ہے نا، تو انشاءاللہ تفصیل سے ہم اپنے مقام پر بیان کریں گے. تو خود مولا علی سے تو پوچھیں کہ سب سے بڑا شجاع کون تھا، اس میں کوئی بات شک نہیں ہے. رسول اللہ کے بعد اشجع الناس تھے تو وہ فقط مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اور یہ تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے اقرار کیا، اعتراف کیا کہ میں نے نبی کے بعد اگر کسی کو شجاع پایا ہے تو وہ فقط علی حیدر کرار کو پایا. اور اسی لیے اب مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کننا یوم البدر اذا احمر الباس واشتد الحرب اتقینا برسول اللہ.
جب میدان جنگ گرم ہو گیا تو ہم سارے کے سارے رسول اللہ کی پناہ لینے لگے ہیں. فما یکون احد اقرب الی العدو منہ، تو ہم سب کی نسبت دشمن کے قریب کون ہوتا تھا؟ رسول اللہ ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی رسول اللہ اتنے دلیر تھے، اتنے شجاع تھے کہ آپ دشمن کی زیادہ قریب ہوتے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی ہم بھی میدان جنگ میں اگر کسی ہستی کو ڈھال بناتے تھے تو وہ فقط ایک ذات تھی، وہ تھی رسول اللہ کی ذات. نبی کی ذات پہ صلوات بھیج دیں اللہم صلی علی محمد. تو لہٰذا اس جنگ کے نتیجے میں کیا ہوا؟ 70 لوگوں کا قتل ہوا، 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 لوگوں کو قیدی بنایا گیا. اچھا، یہ 70 آدمی جو قتل ہوئے تو اس میں سے آدھوں کو قتل مسلمانوں نے کیا اور آدھوں کو قتل علی ابن ابی طالب نے کیا. اور روایت میں ملتا ہے، جو روایات ہیں ان آیات کی روشنی میں، کہ اللہ نے مدد کی ہے بدر کی، اہل بدر کی. کیسے مدد کی؟ وارثان قرآن فرماتے ہیں کہ جبرائیل اور میکائیل 2 فرشتے جب اس میدان میں آئے تو دونوں 500 ملائکہ کا لشکر لے کر آئے. اور جب مولا علی علیہ السلام میدان میں لڑ رہے تھے تو آپ کی دائیں طرف جبرائیل تھے اور بائیں طرف میکائیل تھے، اور دونوں کو اللہ نے شبیہ علی ابن ابی طالب بنا کر بھیجا مولا علی کی شکل میں. جب حملہ ادھر دائیں سے کرتے، جب بائیں سے سامنے سے، ہر ایک یہ سمجھتا کہ ہمیں علی نے مارا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی مولا علی کی ایک عظمت کو بھی نمایاں کر دیا کہ یعنی نبی کے دین کا وارث اگر رہے گا، اللہ کے دین کا مددگار کوئی رہے گا تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. تو گویا آغاز اسلام سے اللہ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلنا ہے تو دامن علی کا تھامنا پڑے گا. علی کی مودت اور علی کی محبت اور علی کی سیرت اور علی کا کردار جو ہے وہ باعث نجات ہے. صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی. جب کہ مولا علی علیہ السلام کی ایج اس وقت کیا تھی؟ 24 یا 25 سال تھی، یعنی سب سے چھوٹے، لیکن سب سے زیادہ آپ شجاع تھے. تو ماشاءاللہ آپ میدان جنگ میں اس قدر لڑے. تو اب اس جنگ کا جو سردار تھا، رسول اللہ نے پوچھا کہ کوئی مجھے ابو جہل کی خبر دے. تو روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کے صحابی وہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل جو تھا اس کو انصار کے 2 جوانوں نے زخمی، ایک نے اس کی ٹانگ کاٹ دی تھی، دوسرے نے اس کو زخمی کر دیا تھا. وہ زخموں میں چور چور پڑا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا. تو عبداللہ ابن مسعود جب گئے نا تو اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے. تو وہ کہنے لگا کہ اے بکریاں چرانے والے، تو بڑی بلند جگہ پہ بیٹھا ہے. یعنی ایک غرور اور تکبر تھا. اور اسی ابو جہل نے میدان بدر میں آتے ہوئے کہا تھا ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہم فتح اور کامیابی کا جشن منا کے جائیں گے. ہم اپنے ساتھ یعنی اتنا اہتمام لے کر آئے ہیں کہ ہم وہاں پر بیٹھ کر شراب کے جام پئیں گے اور ناچنے والی عورتوں کا ڈانس دیکھیں گے. تو یعنی یہ اپنے ساتھ فحاشی اور بے غیرتی اور بے حیائی کے سارے سامان لے کر آئے تھے. تو بہرحال تو ادھر سے اب عبداللہ ابن مسعود نے کیا کیا، اس کا سر کاٹنے لگے. تو اب یہ ابو جہل کہتا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ عامر بن حشام. ابو جہل کا اصل نام عامر بن حشام تھا. تو بات سے بات آ رہی ہے ابو جہل اس کا نام کیوں رکھا؟ تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ریزن بیان کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی. امام فرماتے ہیں آپ رسول اللہ نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے پوچھا کیا وجہ اتنی خدمت ہو رہی ہے دین کی اور مجھے کام نظر نہیں آ رہا. کہا یا رسول اللہ وہ جو ابو الحکم ہے، اس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے. ابو الحکم اس کو کہتے تھے جو پی ایچ ڈی جس نے کی ہو. آج کے دور میں ہوتا ہے نا، اس نے ڈپلومہ کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس نے ماسٹر کی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لوگ ناز کرتے ہیں تعلیم پہ، چاہے وہ دین کے حوالے سے بالکل وہ صفر ہو، نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ کوئی دین کا پتہ، بس جس نے پی ایچ ڈی کر لی. ہاں ماں باپ اسی کے اوپر ناز کر رہے ہیں، اس کو نہ نماز قرآن کسی چیز کا پتہ نہیں. تو یہ ابو جہل، اس کے پاس بھی دنیاوی تعلیم تھی لیکن دین نہیں تھا. کہا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ کہتے ہیں جب وہ پڑھا لکھا ایک سردار اسلام قبول نہیں کر رہا، ہم نادان غریب لوگ
ان پڑھ لوگ، ہم کیوں اسلام قبول کریں؟ آپ نے فرمایا سنو پھر، وہ ابو الحکم نہیں، حکمتوں کا باپ نہیں، پڑھا لکھا نہیں، تو پھر زبان وہی سے سنو، وہ ابو جاہل ہے۔ یعنی رسول اللہ نے یہ بتا دیا، جو دنیاوی تعلیم میں اعلیٰ تعلیم رکھتا ہو لیکن اس کے دامن میں نہ قرآن ہو نہ مصطفیٰ کی سنت ہو، وہ تمہاری نگاہ میں پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی نگاہ میں وہ ابو جاہل ہے، قیامت تک کوئی بھی ہو۔ یعنی ہم میں سے بھی اگر کوئی ایسا ہے جو دینی اعتبار سے صفر ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑا ماشاءاللہ نام ہے، وہ اس دور کا بھی جاہل ہے رسول اللہ کی نگاہ میں۔ تو بہرحال اس کا جب سر کاٹنے لگے تو اس نے کہا میرا سر تھوڑا سا نیچے کر کے کاٹنا۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ جب سر پڑے ہوں گے نا تو میرا سر نمایاں نظر آئے۔ یہ پھر غرور اور تکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ بدبخت مر رہا ہے، اتنا غرور اور تکبر ہے۔ کہا کہ اب تو میں تیرا سر چھوٹا کر کے کاٹوں گا۔ تو کیا کیا؟ گردن کو ادھر سے کاٹا، حلق سے، منہ کے قریب سے۔ تو جب اس کا سر عبداللہ ابن مسعود نے رکھا تو سروں میں سب سے چھوٹا نیچے سر اس کا تھا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے سر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ھذا راس فرعون ھذہ الامہ، میری امت کے فرعون کا یہ سر پڑا ہے۔ یہ سب سے بڑا متکبر شخص تھا، مسلمانوں کو اذیت دینے والا، تکلیف دینے والا۔ تو بہرحال آخری جملہ، اب اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت میں کیا فرمایا کہ اس واقعے میں صاحب بصارت لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے؟ چونکہ مسلمان گئے تھے، رسول اللہ دعائیں کر رہے تھے میدان میں، اور وہاں پہ وہ اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے تھے، غیب کی مدد کا انتظار کر رہے تھے، وہ نصرت اسلام پر تھے، وہ اسلام کی تقویت کا جذبہ رکھتے تھے، جبکہ کفار کیا تھے؟ وہ شراب کی بوتلیں لے کر آئے تھے، وہ ناچنے والی عورتیں لے کر آئے تھے، وہ شرک اور کفر کی بنیاد کے اوپر اپنے دین کی بنیاد رکھے ہوئے تھے۔ تو گویا عبرت اس میں ہے، وہ اپنی کامیابی فحاشی، بے حیائی، بے غیرتی، بت پرستی، غیر اللہ میں دیکھتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو شکست دے کے ان لوگوں کو کامیابی دی جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نصرت کے لیے آگے بڑھے، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے تھے، جو دعا کرنے والے تھے۔ لہٰذا اس قرآن کی آیت نے ہمیں میسج دے دیا، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر ہوگا، خدا پہ بھروسہ کرے گا، پاک سیرت اپنائے گا، دین آل محمد اور قرآن کی ترویج کرے گا، اللہ کی نصرت اور تائید اسی کو حاصل ہے۔ پروردگارہ صدقہ محمد و اہل بیت علیہ السلام اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے کریم مہربان اللہ، آج کے درس قرآن میں کا جو نیاز کا اہتمام سید جعفر رضا گردیزی کی طرف سے بار الہ قبول و منظور فرما۔ جناب سید جعفر رضا گردیزی کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے فرزند سید حسین گردیزی کو بار الہ صاحب اولاد فرما۔ بار الہ صدقہ محمد و اہل بیت جناب گردیزی صاحب کی اہلیہ کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مہربان اللہ صدقہ محمد و اہل بیت ہمارے نواسہ حسین مرتضیٰ کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان شہزادوں کو بار الہ نظر بد نظر حسد سے محفوظ فرما۔ کریم مہربان اللہ جناب شیخ اسلم صاحب صدقہ محمد و اہل بیت میرا اللہ مدرسے کے ساتھ ہمارا معاون ہے، وہ بار الہ ان کی مال جان رزق میں برکت عطا فرما۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شیخ